अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसीम ज़हरा एट 9:30 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक हम स्पेशल प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हम ईदी साहब के घर के बाहर खड़े हैं और अब्दुल-सत्तार ईदी साहब वो पाकिस्तानी हैं जिनको यकीनन न पाकिस्तान में और न पाकिस्तान के बाहर कोई तारुफ चाहिए। ईदी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया पूरी दुनिया में और पाकिस्तानियों के जज्बे जो हैं उनको उरूज पर पहुंचाया पाकिस्तान के अंदर। ये ईदी साहब जो हैं इंसानियत का वो एक सरचश्मा है, एक मंबा है जिसने पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में किसी हद तक जो एक कॉन्फिडेंस दिया है वो बहुत ही एक नायाब चीज़ है, बड़ी एक मुख्तलिफ चीज़ है। ईदी साहब को बहुत से अवार्ड्स मिले पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया जहान में भी। पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने कहा और हम भी यही कहते हैं कि ईदी साहब असल में जो नोबेल अवार्ड विनर हैं पाकिस्तान के दिलों को ही रूल्स। आज हमने सोचा नाजरीन कि हम ईदी साहब को हमने तकलीफ दी। ईदी साहब की उम्र बहुत है, काम उनका बहुत होता है, ही इज़ बीन वेरी काइंड, हमें टाइम दिया इन्होंने। तो हम आज ईदी साहब से बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में और हिज ट्रैवल थ्रू पाकिस्तान। हम पाकिस्तान को देखेंगे ईदी साहब की नज़रों से, ईदी साहब के तजुर्बे से। तो चलिए हम बात करते हैं ईदी साहब से कि उनका पाकिस्तान उन्होंने कैसा पाया। नाज़रीन, अब हम आके बैठे हैं अब्दुल-सत्तार ईदी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम ईदी साहब। नाज़रीन, हमने आपसे पहले भी कहा था ईदी साहब वो शख्सियत हैं जो कि आपका और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं। ये वो शख्स हैं जो कि हमारा जो फेथ है और हमारा जो ईमान है इंसानियत में और पाकिस्तानी के दिल बड़ा होने में, उसकी हिम्मत में, वो हमारा जो ईमान है उसको ताज़ा करते हैं। ईदी साहब, आज हमने सोचा आपसे बात करें पाकिस्तान के बारे में। हमने सोचा कि आपका जो पाकिस्तान का सफ़र है उसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। आप पाकिस्तान कब आए? अच्छा, पाकिस्तान बना छठे दिन मैं यहाँ गया था। आप छठे दिन आए थे? अच्छा, और आप अकेले आए थे और आप क्यों आए थे? मेरे साथ मेरे वालिद साहब थे, मेरी मदर थी और मेरी एक बहन थी। हम सब सफ़र करके आए थे क्योंकि पाकिस्तान नया बना था। हमें बहुत खुशी थी कि दूसरी साइड में पंजाब में आम कत्लेआम हो रहे। आपने खुद देखा? नहीं, मैंने सुना। तो आप आप मोदी की स्टेट से हैं, मोदी जहां से हैं हिंदुस्तान के अब के प्राइम मिनिस्टर। मैं बाटवा में हूँ, जूनागढ़ के पास एक बाटवा गांव था, वहाँ करके वाया खोपरा पार पोर्ट से स्टीमर में बैठकर हम कराची आए और कराची में उतर कर पाकिस्तान के अंदर क़याम किया और पाकिस्तान रखते हैं। इधर ही आप आए? बस इसका कोना था, कच्चा पच्चा कोना, फिर उसमें और बस मेरी इब्तिदा यही है और मैं लोगों में मोटिवेट कर रहा था कि लोग मुझे समझें, मेरे काज को समझें, करें कि मेरी मदद करें। ईदी साहब, जब आप शुरू में आए पाकिस्तान, आपने कहा छठे दिन आप यहाँ आ गए थे, उस वक्त कायद आज़म भी मौजूद थे, वो हयात थे वो, तो उस वक्त के पाकिस्तान के बारे में कुछ हमें बताइए जब ताज़ा ताज़ा पाकिस्तान बना था। ऐसा उसी वक्त पाकिस्तान बना था। कायद आज़म थे, कयूम खान, चौधरीगढ़, सबसे मेरी मुलाकात हुई है। मेरी उम्र अभी 90 जोश था, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मैं भी इस रे में पाकिस्तान की साइकिल में चला, पाकिस्तान के नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद,
ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، بہت غربت تھی، لوگ فٹ پاتھوں پہ رہتے تھے۔ یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد؟ فوراً بعد جب میں نے یہ سب دیکھا تو مجھے لگا کہ مجھے پاکستان میں کوئی نہ کوئی چیز کرنی چاہیے۔ یہ آپ جب آپ پہنچے یہاں اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ عمر میری 21 کے قریب تھی۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ قائد اعظم سے بھی ملے، تو اس وقت جب آپ یہاں آئے تو قائد کچھ اس ملاقات کے بارے میں کچھ یاد ہے آپ کو؟ قائد اعظم میری محنت کو سراہا، مجھے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے لگایا کہ آپ بہت پاکستان کے ایک کارکن ہیں اور پاکستان کے آپ بہت بڑے ہمدرد انسان ہیں۔ کراچی کیسا تھا اس وقت عیدی صاحب؟ ہر طرح کے لوگ رہتے تھے، اس وقت نیا نیا پاکستان بنا تھا، بہت سے لوگ وہاں سے چھوٹا سا کراچی تھا، صدر، لیاری، بس کیماڑی، یہ 3-4 علاقے تھے، میدان، بس بہرحال پاکستان میں لوگ آنا شروع ہو گئے، بسنا شروع ہو گئے، جگہ بنا کر رہنا شروع کر دیا، یہ بڑھتا گیا تو بہت بڑا۔ آج تو کراچی ایک دنیا کا بہت بڑا شہر ہے۔ تو اس وقت جب آپ آئے، اس کے بعد آگے پاکستان میں جو سیاست میں ہو رہا تھا، جو اس وقت کے لیڈرز کر رہے تھی، اس پہ میری نظر تھی، لیکن پاکستان سے اسی وقت تو نیا جذبات بھی تھا، جوش بھی تھا، ولولہ بھی تھا اور شوق بھی تھا۔ سوگ بھی تھا یا شوق؟ شوق بھی تھا۔ جوش اور ولولہ کس چیز کا تھا؟ نیا ملک بنا تھا، نیا جوش تھا، بس یہی شوق اور ولولہ۔ تو جوش اور جو شوق تھا، اس جوش اور شوق کی عکاسی کس طریقے سے ہو رہی تھی؟ آپ اس وقت آپ فرما رہے ہیں آپ 21 برس کے تھے، اور جو اس وقت نوجوان تھے اس وقت کے، وہ کر کیا رہے تھے، سوچ کیا تھی اس وقت؟ پاکستان میں آئے ہیں، پاکستان میں اب ہم اپنی زندگی بنائیں گے، سب کچھ کریں گے، اور ساری چیزیں شروع ہو رہی تھی۔ ساری چیزیں شروع ہو رہی تھی جی۔ ولی کا ٹیکسٹائل مل پہلا ڈالا، کاٹن مل شروع میں جی، شروع میں جی۔ کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس یہ ابتدا تھی، اور یہ ابتدا سے پاکستان میں بنیادی باتیں چلی اور پاکستان آگے بڑھا۔ اچھا، یہ بتائیے عیدی صاحب کہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں انڈسٹری بھی نہیں تھی، لوگ آئے، جذبہ تھا، سب کچھ تھا، تو کچھ لوگ اس وقت کے آپ کو یاد ہیں، کچھ نام آپ کو یاد ہیں جو کراچی میں آپ نے دیکھے، جو آگے بڑھ کے اوروں کے لیے کچھ کر رہے تھے؟ یعنی کہ کون خاص لوگ آپ کے ذہن میں اس وقت کے؟ اسی وقت میرے ذہن میں قیوم خان، چندری گڑھ، گڑھ یہ سب بیچارے خاص مسلم لیگ کے تھے جی۔ پاکستان بنانے میں ان کا بہت حصہ تھا، اور کراچی میں بھی یہی آئے، لوگوں کو ویلکم کرتے تھے، بساتے تھے، بستے تھے، نیا جگہ تھا، نیا شہر تھا، کوئی کسی کو سمجھ نہیں پڑتی تھی، جدھر آیا وہاں جگہ کا قبضہ کیا، وہاں پہ بیٹھے اور اپنا کام شروع کر دیا۔ تو یہ بتائیے کہ اس وقت ہمت کس طرح سے پیدا ہو رہی تھی؟ نیا ملک تھا، بہت سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، تو ایک تو جذبہ اپنی جگہ تھا، لیکن روزمرہ کی زندگی گزارنا، اپنے ذریعہ معاش، یہ سب کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ ایسا بہت چتر بتر تھا، لیکن ہر کوئی اپنی روزی کی تلاش میں تھا، لیکن جو ملا کام کر رہا تھا، ٹھیلے والا ٹھیلا نکال رہا تھا، پھیری والا پھیری نکال رہا تھا، ہر کوئی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی لے کر کھول کے بیٹھے تھے، مال لے رہے تھے، بڑھ رہے تھے، بیچ رہے تھے، سب آہستہ آہستہ کراچی ایک چھوٹے سے شہر میں سے ایک بہت بڑا شہر بن گیا۔ جی بے شک۔ یہ بتائیے اس وقت جو مسلمان ہی تھے کراچی میں یا اور بھی لوگ تھے؟ میجورٹی مسلمانوں کی تھی،
اسی وقت میں ہندو بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور مسلمان ہوتے گئے۔ جی یاری پورا مسلمانوں کا تھا، اس میں کچھ لوگ غیر مسلم تھے اور آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ یہ بتائیے ایدی صاحب، جب اس وقت غیر مسلم جو تھے، اور آپ نے جو آپ تو جانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت کیا کہہ رہے تھے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ سب لوگوں کے لیے ہے، چاہے مسلمان، چاہے ہندو، چاہے سکھ، چاہے عیسائی، آپ اپنے اپنے جو مذاہب ہیں اس پر آپ کو پوری چھٹی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ تو اس وقت کوئی ماحول تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم میں تفریق ہو رہی تھی؟ نہیں، یہ سب کوئی ماحول نہیں تھا، سب ایک دوسرے کو اپنے بھائی سمجھتے تھے، انسان سمجھتے تھے، انسان تھے، اور انسان کا نام سے تصور تھا، وہ بڑی مزہ آ رہی تھی، کوئی کسی میں تفریق نہیں دیکھتے تھے، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، سب ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے تھے، ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، بہت اچھا دل اتنی خوشی ہوتی تھی کہ ہم کہیں جنت میں آ گئے۔ یہ بتائیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا تھا مسلمانوں کے لیے کہ بھئی وہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو جب یہاں مسلمان آئے، میں اس دور کی بات کر رہی ہوں، جب یہاں مسلمان آئے تو کیا وہ یہ احساس نہیں تھا کہ ہم خاص ہیں کیونکہ ہمارے لیے ملک بنا ہے، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ احساس تھا کہ سب ایک ہیں؟ نہیں، سب ایک کے ایسا احساس تھا، جو ہندو تھے وہ بھی ویلکم کرتے تھے، دوسرے بھی جو مذہب والے کرسچن بیچن سب ویلکم کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر محبت پیدا ہو رہی تھی۔ اچھا یہ سب اگر ذرا واپس ماضی میں جائیں تو جب قائد اعظم کا انتقال ہوا، وہ آپ کو وقت یاد ہے؟ کچھ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت کیا احساس تھا؟ سب قائد اعظم زیادہ فن ہوئے، اسی وقت بہت بڑے میدان میں پبلک تھی، اور غم کے اندر ہی سب بیچارے مبتلا تھے کہ جو ان کا ایک لیڈر فاؤنڈر انتقال کر گئے، ان کے غم میں تمام مذکور تھے، ہندو، کرسچن، مسلمان سب، لیکن مسلمان زیادہ تھے تو مسلمانوں کا آواز زیادہ تھا۔ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں ایک انسانیت کا ماحول تھا، پیار کا، محبت کا، قائد اعظم کے بعد کیا چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئی اگر اسی دور میں ہم رہیں تو؟ نہیں، تھوڑی تھوڑی تبدیلی شروع ہو گئی، تفریح شروع ہو گئی، آپس میں بٹنا شروع ہو گیا، آپس میں بٹنا شروع ہو گیا، لیکن بس یہ ان کی تباہی کی ابتدا تھی، اور وہی ان لوگوں کو تباہ کر کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اچھا ایدی صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں آپ نے کہا شروع میں ماحول بہت اچھا تھا، اس کے بعد وہ کراچی ہے اور پھر آج کا کراچی ہے، آپ کے تجربے میں تفرقہ کب پھیلنا شروع ہوا، یا کب یہاں تفریق پیدا ہونی شروع ہوئی؟ اور سب سیاست لوگ جب زیادہ فیلڈ میں آئے، یہ تفرقہ شروع ہو گیا، ورنہ اس کے پہلے کوئی تفرقہ نہیں تھا، انسان انسان تھے، انسان کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، اور ماحول بھی بہت اچھا تھا، ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، مذہبی تفرقہ کوئی نہیں تھا۔ ناظرین، ایدی صاحب فرما رہے ہیں جب سیاستدان آئے فیلڈ میں تو پھر تفرقہ پھیلا۔ بہرحال سیاست تو قوم کا حصہ ہوتی ہے، ہر قوم کا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایدی صاحب سے بات کریں گے کہ سیاستدان اور جو سیاست سے ہٹ کے فوجی، عامر، یہ سب ان لوگوں کا کیا اثر ہوا پاکستان پر اور خاص طور پہ کراچی پر۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم عبدالستار ایدی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہم سے بات کریں پاکستان کے بارے میں جو ان کا تجربہ رہا ہے۔ ایدی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جو تفرقہ پھیلا وہ جب سیاستدان اترے میدان میں، تو یعنی کہ سیاستدان تو ہمیشہ سے تھے پاکستان میں، قائد اعظم تھے، لیاقت علی خان تھے، سیاستدانوں نے تو پاکستان بنایا، تو کیا آپ کا مطلب کہنے کا جو آپ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں نے تفرقہ پھیلایا؟ اس میں نئے سیاستدان لڑکے، جوان، بوڑھے، بس ان لوگوں نے تفرقہ پیدا کیا، قومیت پیدا کی، برادری پیدا کی، علاقے بانٹے، اور ہمارے پاکستان کو تھوڑا سا نقصان ہوا، اور آج دن تلک ہم
तफरके में हैं और बटे हुए हैं और बटे हुए रहते हैं। मजहबी, सामाजिक, हर तरीके से बटकर रह कर गए हैं। हम एक इंसान नहीं बने, एक इंसान बनना नहीं चाहते, और बनना चाहते थे उनको बनने नहीं देते। किसने बनने नहीं दिया इदी साहब? ये सियासतदान, कौन सियासतदान? नए सियासतदान जो आए थे, वो अपनी लीडरशिप टिकाने के लिए मैदान में बस उन लोगों ने ये तफरके डाले। नए सियासतदान किसको कहते हैं आप इदी साहब? नए लड़के जो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, सियासत में आना चाहते थे, इलेक्शन के फील्ड में आना चाहते थे, उन लोगों ने तफरके पैदा किए। कौन थे नए लड़के? कौन सी पार्टी से थे? कौन सी जमात से थे? हर कोई अपनी अपनी जमात खड़ी कर लेते थे, और उसी वक्त तो मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी, इसी तरह 2-3 ग्रुप थे। फिर इसके अंदर दूसरे भी ग्रुप पैदा हो और गए, कौन से पैदा हुए? छोटे छोटे सब। एमक्यूएम भी थी इसमें, एएनपी भी थी, एमक्यूएम भी आ गई थी, इब्तिदा थी, और दूसरे मुस्लिम लीग तो थे ही पुरानी, और बरादरियों के भी मजहबी ग्रुप भी खड़े हो गए। सब तफरका पैदा किया और पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। अच्छा, ये सियासतदानों पे आते हैं, लेकिन इदी साहब जो यहाँ आमिर रहे हैं, जो मिलिट्री जो डिक्टेटर्स रहे हैं, अयूब खान के दौर में आप को कुछ याद है उस दौर का? अयूब खान का दौर भी मुझे याद है। जिस वक्त ये आए, उसी वक्त पहला मार्शल लॉ आया, उसी वक्त तो बड़ा जोश और वल्ला था कि हम पाकिस्तान को कुछ बना लेंगे। मार्शल लॉ में ये वलवला था? मार्शल लॉ में, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ये भी ढीला होता गया। लोग, करप्टेड लोग थे, वो मैदान में आते गए और पाकिस्तान को तबाही करते गए। अच्छा, देखिए ना, आप कह रहे हैं कि ये एक आमिर आए और उन्होंने कोशिश की, और आप कह रहे हैं जज्बा था। किसमें जज्बा था कि मिलिट्री रूल में पाकिस्तान को बेहतर बनाएंगे? अयूब खान बहुत अच्छे थे, अयूब खान का वलवला था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते अयूब खान के दौर में करप्शन फैलता गया, और फैलते फैलते इतना बड़ा फैला कि मुल्क तबाही के निशाने पे आ गया। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ अयूब खान थे, दूसरी तरफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी फातिमा जिन्ना साहिबा। तो आप कह रहे हैं कि फातिमा जिन्ना के मुकाबले में अयूब खान बेहतर थे? नहीं, बेहतर तो फातिमा जिन्ना थी, लेकिन फातिमा जिन्ना को आने नहीं दिया गया। किसने नहीं आने दिया? बस ये सियासतदानों ने। सियासतदानों ने या मिलिट्री ने? बस ये मिलिट्री के रूल वाले सियासतदान थे, मिलिट्री के रोल में सियासतदान। उन लोगों ने नहीं आने दिया। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान कमजोर होता गया, कमजोर होते होते बस आपस में फूटे पड़ गई और बट गया। आप फरमा रहे थे सियासतदानों को भी आपने जिम्मेदार ठहराया, आपने फिर कहा अयूब खान आए, उस वक्त भी करप्शन हो गई। तो अगर हम उसके बाद आगे जरा बढ़ें और बात करें जुल्फिकार अली भुट्टो की, जुल्फिकार अली भुट्टो को आपने कैसा पाया? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आप किस हद तक आप ये तमाम चीजों को समझ रहे थे और देख रहे थे? मैं जवान था, भुट्टो को बहुत पसंद करता था। नया जोश था, नया ख्यालात था, नई आइडियोलॉजी थी, लेकिन भुट्टे के दौर को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। किसने नहीं बढ़ने दिया भुट्टो? जमींदार जागीरदारों ने। लेकिन भुट्टो को फांसी किसने दी थी? फांसी के लिए भी बस एक ग्रुप था जो चाहता था कि भुट्टे को बीच से हटा दो, भुट्टो हटेगा तो हम मौज करेंगे और टेस्ट करेंगे। जियाउल हक का क्या रोल था उसमें? जियाउल हक भी इसमें शामिल थे भुट्टे की फांसी में, और ये भी सब मिलजुल कर भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया। भुट्टो तरक्की पसंद थे, चाहता था कि मैं मुल्क में कुछ तब्दीली लाऊं और तब्दीली लाकर कुछ करूं। ये बताइएगा कि भुट्टो को फांसी जियाउल हक के दौर में हुई, तो ये भुट्टो जब थे, तो जब आप कह रहे हैं कि वो आइडियोलॉजी थी उनकी, तो भुट्टो के दौर में क्या आपने देखा कि मुल्क में क्या बेहतर क्या हुआ था उस वक्त? आज सब इंडस्ट्री में पढ़ रही थी,
जमींदार जागीरदार थे, ज़्यादा जोश में नहीं आते थे, उनको दबा दिया गया था। किसने दबाया था? भुट्टो ने। भुट्टो था तो जमींदार, और जमींदारी के खिलाफ था। भुट्टो को जब फांसी हुई तो आप को याद है वो वक्त? बस सियासी फांसी थी, भुट्टो का कोई कसूर नहीं था। भुट्टो तरक्की पसंद था, चाहता था कि मैं इस मुल्क में कोई तब्दीली लाऊं, तब तरक्की पसंद तब्दीली, लेकिन उसको नहीं आने देना था एक ग्रुप को। इसकी वजह से इसको फांसी पे लटका दिया गया और मार दिया गया। लियाकत अली खान को भी गोली लगी और मारे गए। ऐसा वो भी तरक्की पसंद थे, जमींदारों के खिलाफ थे, जागीरदारों के खिलाफ थे। बस इसको एक पिंडी के जलसे में गोली मार के मार दिया गया। ज़ियाउल हक ने इस मुल्क पर क्या असर छोड़ा? ऐसा ज़ियाउल हक ने इस मुल्क में कोई खास नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़े आगे आए और इन लोगों ने मुल्क को खूब लूटा। ज़ियाउल हक ने मजहब, आइडियोलॉजी, आइन वगैरह के हवाले से क्या किया इस मुल्क में? ज़ियाउल हक खाली बातों के बंदे थे, करता कुछ भी नहीं था। इदी साहब, आपको ज़ियाउल हक के ज़माने में मजहब का जो इस्तेमाल हुआ, क्या हुआ था इस्तेमाल मजहब का? ज़ियाउल हक के ज़माने में मजहब का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन मजहब का खाली नाम था, मजहब का अमल नहीं था। मतलब? अमल कोई करने के लिए तैयार नहीं थे, खाली नाम से चर खा रहे थे और मजहब मजहब करके अवाम का इस्तेसाल करते थे। अफगानिस्तान की जंग भी हुई उसी ज़माने में? उसी ज़माने में अफगानिस्तान की जंग, अफगानी मुहाजिर बहुत थे तो वापस जा रहे थे, उसमें जंग हो गई थी और जंग की वजह से अफगान मुहाजिरों को बहुत नुकसान हुआ और वो भी पाकिस्तान को फ़ायदा के बदले नुकसान पहुंचाया। किस तरीके से नुकसान पहुंचा पाकिस्तान को? एक ग्रुप बन गए थे और ये ग्रुप की वजह से बस वो मजहब मजहब करके आगे आ रहे थे, करना किसी को कुछ नहीं था। सियासत बिगड़ रही थी, सियासत बिगड़ी और माहौल भी बिगड़ा। अगर भुट्टो को फांसी न दी जाती और अगर सियासत चलती आगे, तो मुझे पता है कि आपने सियासतदानों के हवाले से कहा कि उनमें बड़ी कमजोरियां थी, लेकिन अगर भुट्टो का दौर जारी रहता तो फिर क्या होता? थोड़ी बहुत तरक्की हो जाती। भुट्टो तरक्की पसंद था, मजहब में ज़्यादा दिलचस्प नहीं था, बहरहाल तरक्की पसंद था। और भुट्टो रहता तो ज़रूर इस मुल्क में और किस्म की तरक्की हो जाती और कौम आगे आ जाती। लेकिन ईदी साहब, भुट्टो ही ने तो मजहब को फिर, आपको याद है, शरीयत की बात की, उन्होंने शरिया के निफाज की बात की। जब पीएनए मूवमेंट चली तो भुट्टो साहब ही तो थे जिन्होंने मजहब को फिर सियासत में लेके आए। ऐसा इनको लेना था सियासत में, क्योंकि सियासत का जोर ज़्यादा था, मजहब को ज़्यादा पसंद करते थे लोग और अमल कोई कुछ नहीं था, खाली बातें बातें थी। तो इसका फ़ायदा सब कोई उठा रहा था और उठाने की कोशिश कर रहे थे। आज के पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे? जनरल मुशर्रफ के दौर की बात बताइए कुछ। अच्छा, मुशर्रफ भी मजहब के नाम पे चरखाना चाहते थे, लेकिन मुशर्रफ कुछ तरक्की पसंद थे, कुछ करना भी चाहते थे, लेकिन उसको करने नहीं दिया सियासतदानों ने, मजहब परस्तों ने उसको भी डाउन करवा दिया। तो मुशर्रफ खुद इतने मजबूत नहीं थे कि वो इन सब के प्रेशर को पीछे करते? मुशर्रफ खौफजदा थे। खौफजदा थे मुशर्रफ? किससे? मजहबी फिरकों से। आर्मी चीफ भी खौफजदा होता? आर्मी चीफ भी जब फितने होते हैं तो खौफ ज़्यादा हो जाती है मुल्क में। जब एक आम कत्लेआम शुरू हो जाए तो मिलिट्री आर्मी का चीफ भी घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। ये लोग कहते हैं कि जो फिरके हैं, जो मजहबी लोग हैं, जिन्होंने मजहब का इस्तेसाल किया, जिन्होंने मजहब के नाम पे बंदूक उठाई, लोग कहते हैं कि उसमें, और हमारी तारीख भी कहती है, उसमें फौज का भी रोल था, एजेंसीज का भी रोल था, एक फौज का जो हिस्सा है उसका रोल था। तो फिर
خود ہی ان کو مذہب کے نام پہ آپ دیں، ہتھیار دیں اور خود ہی ان سے ڈریں، یہ کیسی بات ہے؟ آج سب یہ تو سیاست ہے. سیاست میں مذہب کا استعمال، اس کو اسلحہ دینا، اس کو لڑانا آپس میں، یہ مذہب پرست اور سیاستدانوں کا رول ہے. یہ خالی سیاستدان تو نہیں، یہ تو جو آمر رہے ہیں اس ملک میں انہوں نے بھی تو یہی کیا ہے. بس اس کا ان کو یہ تھا کہ پاور چھوڑنا نہیں ہے، پاور اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا ہے اور یہ طریقہ تھا پاور کو ہاتھ میں رکھنا. ہاتھ میں رکھنے کا، کہ آپس میں پھوٹ کراؤ، لڑاؤ، مراؤ اور پاور کو ہاتھ میں رکھو. تو ایدی صاحب جو خواب کو لے کے چلے تھے شروع میں، پاکستان جب بنا، اس خواب کو آگے پھر نہیں بڑھایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس خواب کو آگے بڑھانے کی بجائے اپنے آپ کو طاقت میں رکھنے کے لیے یہ سب کیا. یہی ہوتا رہا. اپنی طاقت میں بڑھ رکھ لینے کے لیے قوم کو، کاج کو، پاکستان کے مقصد کو پیچھے رکھ دیا گیا اور آگے بڑھتے گئے. انڈسٹریلسٹ آگے آئے اور بس انڈسٹری کھولی، غربت پھیلائی، ظلم پھیلایا اور ٹیکس چوری کی، یہی ملک کو ستیہ ناش کر دیا. قوم کی کیا کہانی ہے؟ یہ تو آپ نے بتایا کہ جو حکمران ہیں، اور ہم بات کرتے رہے جو عہدوں میں تھے لوگ، لیکن پاکستانی جو عام عوام ہے اس کا کیا سفر رہا ہے پچھلے 60 سالوں میں؟ آج سب یہ غریبی میں رہے، ان کا استحصال ہوتا رہا، ٹیکس چوری بہت بڑی ہوتی رہی، اس میں ملک تباہ ہوتا گیا، ملک کے پاس فائنانس ختم ہوتا گیا اور ملک کے پاس خزانہ نہیں رہا. آخر قرضے لے لے کر تباہی کی انی پہ آ گیا اور تباہ ہو گیا. باہر والے ملکوں کا کیا قصور، کس حد تک ان کا ایک رول رہا ہے پاکستان میں، یا یہ ہماری اپنی کارستانی ہے؟ آج سب اپنی کارستانی ہے. باہر والے ملک تو ہمیں قرضہ دے دیں گے، ملک تو چلانے نہیں آئیں گے نہیں، لیکن ہمارا قصور ہے کہ ہم نے چلانے میں کوتاہی کی، ملک کی بہتری نہیں سمجھی، ملک کی بہتری نہیں کری، اس میں ہم تباہ و برباد ہو گئے. ہماری اپنی کارستانی ہے کہہ رہے ہیں ایدی صاحب. ایدی صاحب کوئی سیاستدان نہیں ہے، لیکن انہوں نے بڑے دل کے ساتھ اس ملک میں اپنا سفر جو ہے طے کیا ہے، بڑے جذبے کے ساتھ طے کیا ہے اور بہت سوچ سمجھ کے ساتھ طے کیا ہے. تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں، ان کی جو 90 سالہ زندگی ہے اس حوالے سے اس کا اخذ کیا ہے، انہوں نے دیکھا کیا ہے، سوچا کیا ہے، سمجھا کیا ہے. بریک لیتے ہیں، اس کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایدی صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان کے سفر کی، اور آپ سن رہے ہیں جو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں عام طور پر. اس حوالے سے ایدی صاحب جو ایک آئیکن ہے اس ملک کا، بڑے لوگوں کے، کروڑوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں. اور ہم اس طرف تو گئے ہی نہیں اس پروگرام میں ناظرین کہ ایدی صاحب نے کتنے لاکھوں لوگوں کے، ان کا جو کام ہے ایدی ٹرسٹ کا، کتنے وہ تکلیفوں سے لوگوں کو، تکالیف سے نکالتے ہیں. جب کرائسس ہوتی ہے، جب مسئلہ ہوتا ہے، اس ملک میں چاروں کونوں سے آواز ایک آتی ہے، وہ آتی ہے ایدی ٹرسٹ، ایدی ٹرسٹ. تو یہ ایدی ٹرسٹ جنہوں نے چلایا، جنہوں نے شروع کیا، ان کا پاکستان کا کیا تجربہ ہے؟ تو ایدی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کا ایک سفر رہا ہے پاکستانیوں کا، وہ حالات بہتری کے بجائے بدتری کی طرف گئے. لیکن کچھ بتائیے کہ کوئی اچھی چیزیں ہوئی ہیں اس ملک میں؟ اچھی بھی چیز بہت کم ہوئی، کیونکہ ملک کو لوٹنے والے بہت پیدا ہو گئے. روکنے والے پیدا ہو گئے، لوٹنے والے. لوٹنے والے. تو جب لوٹنے والے زیادہ ہو جائیں تو عام پبلک کیا کر سکتی ہے؟ غریبی میں پیسی جاتی ہے، چاہے مسلم جھگڑوں میں اور آپس میں بٹ جاتے ہیں، مذہبی، سماجی، ساری طریقے سے. تو پھر غربت پھیلتی ہے، اور غربت پھیلے گی وہاں ہمارے ملک کا بھی ستیہ ناش، سب کا ستیہ ناش. آج ملک میں اتنی غربت ہے کہ ہم کیا لگائیں ریسو، کوئی اس کو مٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ غربت پھیلانے کے لیے سب تیار ہے. ہر طریقے سے لوٹ رہے ہیں، کوئی انڈسٹری کے طریقے سے، کوئی بزنس مین کے طریقے سے، کوئی ٹیکس چوری کے طریقے سے. ہر کوئی ملک کو لوٹ رہا ہے اور ملک کو تباہ کر رہا ہے. ایدی صاحب بزنس مین پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اور جاگیردار کیا، لیکن ذمہ دار ہر ملک میں ہوتے ہیں. تو یہاں پاکستان کے بارے میں آپ بار بار کہہ رہے ہیں لوگ لوٹ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. تو پاکستان کو
پاکستان میں بہرحال ایک نظام ہے، پاکستان میں قوانین ہیں، تو یہ کس طریقے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی جنگل میں بیٹھا لوٹتا ہی چلا جا رہا ہے؟ آج سب ہم جنگل میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی ٹیکس چوری اتنی بڑی ہو رہی ہے کہ ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، غریبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مسائلوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ٹیکس چوری زبردست اس ملک میں ہو رہی ہے، ہونے دی جا رہی ہے۔ کون ہونے دیتا؟ بس جو پاور پہ ہیں وہ ان کو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی روکے۔ یہ صاحب پاور میں کون ہے اس ملک میں؟ آپ کے تجربے میں کون ہے؟ ایک تو سیاستدان ہیں، دوسرے ملٹری رولر ہیں، وہ بھی پاور میں ہیں، بس اب بٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنی سیٹ پہ، اور ملک کو لوٹ رہا ہے، ملک کو تباہ کر۔ کچھ اچھے بھی لوگ ہیں نا اس میں؟ اچھے بہت کم ہیں جن کی کوئی چلتی ہی نہیں، کیوں نہیں چلتی ان کی؟ طاقت نہیں ہے، بٹے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، سب چیزیں ہیں۔ کراچی میں ایک پارٹی ابھری ایم کیو ایم، جس نے کہا کہ ہم یہاں کے حالات کو بہتر کریں گے، ہم جو لوگ ہیں اردو اسپیکنگ ان کے جو مسائل ہیں اس کا حل دیں گے۔ اس پارٹی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا میرے لیے اس پارٹی کے لیے بھی رائے اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی قوم کو ڈیوائیڈڈ کر کے قوم کو استحصال کرا، قوم میں ظلم پھیلایا، آپس میں بٹوا دیا، نتیجہ کچھ نہیں۔ ملک بنانے کے لیے، قوم کو ایک بنانے کے لیے کوئی میدان میں نہیں آیا۔ آج بھی چلا عمران خان عمران خان بھی خالی چیخنے والا، نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ لوگ نکلے تو ہیں عمران خان کے کہنے پہ، نکلے لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں، وہ بھی بیک ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ بیک ہو گیا، وہ کوئی پیچھے ہٹے، اس میں اس کے کوئی نعرے میں طاقت نہیں ہے۔ کیا چیز طاقت پیدا کرے گی نعرے میں؟ آج سب قوم کو ایک کرائے، قوم کی خوشحالی پھیلائے، قوم کو خوش رکھے، قوم کو خوش دے، یہ تو کوئی کسی پارٹی کے پاس مینیفیسٹو ہی نہیں ہے۔ جو آپ فرما رہے ہیں مینیفیسٹو میں تو سب یہی لکھتے ہیں۔ لکھتے تو ہیں، جیسے مسلمان کے پاس قرآن ہے، عمل ایک پوائنٹ نہیں ہے، اس طریقے سے ان کے پاس بھی کہنے میں سب کچھ ہے لیکن عمل کا ایک کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ غربت اتنی پھیل رہی ہے، ظلم اتنا پھیل رہا ہے، اور کوئی مسائل اتنے پھیل رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، غریبی غریبی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ ایدی صاحب، پاکستان میں بھی ویسے انسان بستے ہیں جیسے پوری دنیا میں بستے ہیں، ہر جگہ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اپنی پوری گفتگو میں جو فرما رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ آپ سے اتفاق کریں گے، لیکن بہرحال کوئی تو امید کی کرن ہوگی یہاں۔ آج سب جب تک کوئی خونی انقلاب نہیں آتا، ان کا صفایا نہیں ہو جاتا، تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خونی انقلاب بہت ضروری ہے، لیکن یہ عوامی طور سے ہو، عوامی طور میں بھی کوئی اچھے لوگ میدان میں آئیں اور یہ ملک کو سدھارنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ خونی انقلاب مانے؟ صفایا کریں، جو گندے لوگ ہیں ان کو ختم کریں، بھگا دیں، مار دیں، قبضہ کریں۔ تو آپ کو بھی تو معلوم ہے کہ کوئی آ کے جب انقلاب کرتا ہے، خونی انقلاب، اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، پھر وہ بھی ایک ظالم بن جاتا ہے۔ یہ تاریخ کی تو قصہ ہے، آپ تاریخ کو تو بہت اچھی طریقے سے یہ جانتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہوا ہے اور پاکستان کے اندر بھی یہ ہوتا رہا ہے، لیکن اس کے لیے مکمل طور پہ ایک جہتی ہونی چاہیے، گروپ ہونا چاہیے کہ جو بھی اس قسم کے لوگ آئے ان کو بھی مار دے، خود قبضہ کر لے۔ تو آپ پھر جو فارمولا بتا رہے ہیں یہاں، تو پھر پاکستانی کا ہر ایک آئے گا، وہ اوروں کو مارے گا۔ ایدی صاحب، تاریخ میں یہ آپ کا خیال ہے کہ یہی جواب تاریخ ہمیں دیتی ہے؟ یہی ہونا چاہیے، اس کے سوا ملک سدھر نہیں سکتا۔ صفایا کرو، کرتے جاؤ، آخر ہم ایک منزل تلک تو پہنچ جائیں گے۔ چلیں، آپ پلان کرتے ہیں مثلاً کہ آج آپ کے پاس ہو تمام، اللہ آپ کو طاقت دے کہ آپ یہ پلان کریں صفائی کا، تو کیا کریں گے؟ میں برے لوگوں کو ختم کر دوں گا۔ کیسے ختم کریں گے؟ میں ان کو مار دوں، ختم کروں۔ کون لوگ ہیں برے لوگ؟ جو بھی انسانیت کا استحصال کرتے ہیں، غربت پھیلاتے ہیں، ظلم پھیلاتے ہیں، ان کا صفایا کرو۔ تو بس پھر طالبان تو یہی کر رہے ہیں۔ وہ اپنی منزل ہے طالبان کی، ان کی اپنی منزل ہے۔ ان کی اپنی منزل ہے۔ میں اس سے ایگری نہیں ہوں،
لیکن خونی تو وہ بھی کر رہے ہیں. بس وہ ان کی منزل ایک ہے, ان کا کوئی طریقہ ایک ہے. میں اس طریقے میں نہیں مانتا. میں تو سماجی تبدیلی چاہتا ہوں, انصاف چاہتا ہوں اور غربت ختم کرنا چاہتا ہوں. لیکن آپ ساتھ ساتھ خونی انقلاب کی بھی بات کر رہے ہیں. اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تھوڑے لوگوں کو تو ختم کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی قسم کا چارہ نہیں. ایدھی صاحب, یہ تو بڑا ایک فارمولا ایسا ہے جس میں کہ اگر جس کی مرضی چلے گی تو وہ قتل کرے گا, تو یہ تو کوئی بات نہ بنی. نہیں, یہ مرضی کے نہیں ہے, یہ کون, لیکن آخر کوئی گروپ تو آ جائے گا. کون گروپ ایدھی صاحب؟ کوئی انصاف کرنے والا گروپ تو تو آخر. جو جماعت اٹھتی ہے, طالبان کہتے ہیں ہم انصاف کرنے کے لیے اٹھے ہیں, اور جو جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں ہم انصاف کرنے کے لیے اٹھے ہیں. سب گروپ میں کوئی ملک کے لیے, انسانیت کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جب تک انسانیت کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا, ایک گروپ نہیں بنے گا, تب تک کچھ ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی. تو ضیاء الحق بھی فرما رہے تھے انسانیت کے لیے, جنرل مشرف نے بھی کہا انسانیت کے لیے, طالبان بھی کہتے ہیں انسانیت کے لیے, نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں انسانیت کے لیے, زرداری صاحب بھی فرماتے ہیں انسانیت کے لیے. تو یہ تو نہیں کہ لوگ کہتے نہیں انسانیت کے لیے. سب کے منزل الگ الگ ہے. ایک منزل نہیں ہے, ایک کاج نہیں ہے, ایک حوصلہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ لوگ بھی ملک کو, انسانیت کو بہت بڑا نقصان پہنچا. میرا خیال ہے آپ قائد اعظم والی منزل ڈھونڈ رہے ہیں, آپ قائد اعظم والی شخصیت ڈھونڈ رہے ہیں, وہ تو نہیں ہے اور نہ آنے والی ہے. بس تو پھر ٹھیک ہے, ہم لگے رہیں, قائد اعظم کو ڈھونڈنے رہیں, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی نہ کوئی منزل میں تو پہنچیں گے. ہمیں کرنا تو ہے ہی, ان کا ساتھ تو دینا نہیں ہے, ظلم کا ساتھ تو دینا نہیں ہے. بے شک ظلم کا ساتھ نہیں دینا, یہ تو آپ نے صحیح فرمایا. تو جمہوریت جو ہے, جو آپ کے پاس سسٹم ہے, چاہے آپ کی جمہوریت ہے, چاہے آپ کی یعنی کہ ووٹ ہے, آپ کے پاس میڈیا ہے, آپ وہاں بات کر سکتے ہیں, تو اس بات چیت سے بہتری نہیں آ سکتی. آج سب کوئی نتیجہ نہیں جب تک کوئی گروپ نہ نکلے, برے لوگوں کو ختم کرے, خود میدان میں آئے, ملک کو سدھارے. قوم میں تو کچھ ہو سکتا ہے, باقی تو باتیں ہی باتیں چلتی رہیں گی. یہ بتائیے ایدھی صاحب کہ آپ کا ہم نے ہمیشہ سنا آپ مذہب کی بات کرتے ہیں, اسلام کی, انسانیت کی بات کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس ایک پیغام تھا, ان کے پاس ایک ان سے سکتا, وہ تو اللہ کا لے کے آئے تھے پیغام. تو ان کا طریقہ کار کیسا تھا ریفارم کا؟ ریفارم کا امن کا تھا, لیکن اس میں آخر میں پھوٹے پڑتی گئی. ان کو مفاد پرست لوگ گھس گئے, ٹکڑے کر کر کے اس کو. جی, لیکن میں یہ فرمایا نا کہ ان کے پاس بڑا ایک زبردست پیغام تھا, لیکن انہوں نے تو خونی انقلاب کی بات نہیں کی تھی. خونی انقلاب سے, اگر ان کے پاس اتنا زبردست, ان سے بڑھ کے تو کسی پاس پیغام نہیں تھا, انہوں نے خونی انقلاب تو نہیں کیا. وہ امن چاہتے تھے, صحیح نہیں رہا, ماحول بگڑتا گیا. یہ بتائیے گا کہ آج جو دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے, اس پر آرمی مل کے وہ کہتے ہیں جی ہم دہشت گردی ختم کریں گے. کسی سے ختم نہیں ہو سکتی جب تک سماجی انقلاب نہ. سب بیکار باتیں. جو لوگ مذہب کے نام پہ ہتھیار لے کے بیٹھے ہیں, جنہوں نے جا کے جہاں خود کش حملہ آور ہیں, کی تبلیغ, ماحول کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. جب تک سماجی چینج اپ نہیں ہوگا, تب تک نہ کوئی مذہب, نہ سیاست, نہ کوئی سماج. انسانوں کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, چاہے اس میں ہزاروں لوگوں کو قتل کرنا پڑے. جو ظالم ہے ان کو, جی, جو ظالم ہے, جو ظالم ہے, ملک کو لوٹ رہے ہیں, ملک کو تباہ کر رہے ہیں, ان کو کون
लाने की कोशिश करेगा, वो मैदान में आएगा, वो सफाया करेगा गंदे लोगों का। ईदी साहब, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी बस ये एक हो जाए, सादगी अपनाएं, इंसान बने और मुल्क के लिए और कौम के लिए इनकलाब लाने की कोशिश करें। इंसान बनने से क्या मतलब? इंसान बन जाए, दूसरे को भी अपना भाई समझकर इंसान बनाकर काम ले। आपने या सोशल मीडिया, कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल होते ईदी साहब? नहीं, मेरे पास कोई चीज़ नहीं, मोबाइल तलक नहीं है मेरे पास। मैं बिल्कुल इतनी सादी जिंदगी बसर करता हूँ कि ये कपड़े भी मेरे बहुत सादी जिंदगी बसर करता हूँ और चाहता भी हूँ कि इस मुल्क में कोई तब्दीली आए। मुल्क की टैक्स चोरी छोड़ दें, जगह चोरी छोड़ दें और आम इंसानों की जिंदगी बनाने की कोशिश करें, वरना खाली बातें ही बातें, बातें ही बातें। एक तालिबान गए, दूसरे तालिबान पैदा हो गए, कौन है दूसरे तालिबान? दूसरे आ जाए। ईदी साहब हमसे बात करने का। नाजरीन, हमने आज सोचा सियासतदानों से हटके और हम बात करें उस शख्स से जिसने के इस मुल्क को देखा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी इस मुल्क में जो ज्यादतियां हैं इसी तरीके से उसका अजाला करने की। आपने ईदी साहब की गुफ्तगू सुनी, हमने भी इससे हासिल एक ही कि जो भी ईदी साहब की अपनी सोच है कि किस तरीके से करें, क्या करें, वो सोच भी इसका नतीजा है कि इन्होंने आए हैं। जो भी कुछ हमारा अपना जो भी व्यू हो, ईदी साहब का व्यू बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं जब समाजी तौर पे जब तक पाकिस्तान के जमा खर्च हैं, और शायद क्या यकीनन ईदी साहब सही फरमाते हैं, हम लोग आइन कानून के दायरे कार में रहते हुए बात करते हैं। ईदी साहब ऑन द ग्राउंड जो देखते हैं, उनका ख्याल ये है कि जो भी कुछ हो रहा है तो हम आज इसी पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। और आप सोचिए, हम भी सोचेंगे कि बहुत वजन है जब वो कहते हैं कि जब तक आम शहरी की ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी, सब चीज़ खाली जमा खर्च है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। Meet